ناظرین، پاکستان میں بلدیاتی انتخابات کا ٹرن آؤٹ دیکھ کے اور لوگوں کا عمران خان کی حمایت میں نکلنا دیکھ کے امریکہ جو ہے اس کے اوپر ایک خوف طاری ہو گیا ہے، اور وہ بڑی حد تک خوف زدہ ہو چکے ہیں، ڈر چکے ہیں، سہم چکے ہیں، گھبرا گئے ہیں، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ان سے یہ کیا غلطی ہو گئی. اور ناظرین، انہوں نے معافی مانگ لی ہے اور پاکستانیوں کے دل جیتنے کی انہوں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے، اور آپ یوں کہہ لیں کہ انہوں نے پاکستانی عوام سے معافی مانگی ہے. ناظرین، ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ 2 دن پہلے ہوئی تھی، اور میں حیران ہوں کہ پاکستان کے کسی مین سٹریم نیوز چینل نے اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی خبر نہیں دی، پاکستان کے کسی یوٹیوب چینل نے اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ سٹوری نہیں بنائی. اور اب میں نے سوچا کہ ابھی کسی نے نہیں بریک کی، تو چلیے اب میں اس خبر کے اوپر بات کر لیتا ہوں. تو ناظرین، ہوا یہ ہے کہ ٹھیک 2 دن پہلے امریکہ نے جب پاکستان کے ضمنی انتخابات کا ٹرن آؤٹ دیکھا تو اسے یہ محسوس ہوا کہ یہ ٹرن آؤٹ عمران خان کی فیور میں تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ امریکہ سے پاکستانیوں کی دشمنی کا بھی ایک اظہار ہے کہ پاکستانیوں کا یہ جو ٹرن آؤٹ ہے، امریکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دراصل پاکستانی جو ہیں وہ امریکہ سے اپنی دشمنی کا اظہار کرنے نکلے ہیں. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ناظرین، امریکہ بڑا خوف زدہ ہوا ہے، بڑے گھبرائے ہیں، اور امریکہ کے سفارت خانے نے پاکستان میں ایک ٹرینڈ بنانے کی کوشش کی ہے، اور اس ٹرینڈ کا نام تھا ڈو یو نو، کیا آپ جانتے ہیں؟ اور اس ٹرینڈ کے اندر ناظرین کچھ اس طرح کے ٹویٹس تھے کہ جن سے یہ ثابت کیا گیا کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستانیوں کے اوپر بڑا مہربان ہے، پاکستان کے اوپر اس کے بڑے احسانات ہیں، پاکستان اور امریکہ جو ہے ان کے پچھلے 75 سال سے تعلقات ہیں. اور اس ٹرینڈ میں ناظرین یہ بتایا گیا کہ کیا پاکستانیوں، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان ان کی بڑی پرانی دوستی ہے، ہم نے جس سوویت یونین کو افغانستان سے بھگانے میں پاکستان کی مدد کی تھی، ہم نے جو ہے وہ بہت سارے پاکستانیوں کو امریکہ کے اندر نوکریاں دے کے رکھی ہوئی ہیں، ہم نے جی پاکستانیوں کو امریکہ کی کمپنی میں خود پاکستان کے اندر ایز اے امپلائی رکھا ہوا ہے، اور جی ہمارے آپ کے ساتھ 75 سال کے تعلقات ہیں، ہم نے جی وار آن ٹیرر میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے، ہم نے دہشت گردی کی جنگ میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا، ہماری یو ایس ایڈ آپ کے پاس آتی رہی ہے، IMF کے قرضے بھی ہم ہی آپ کے ریلیز کرتے رہیں. تو ناظرین، یہ بیانیہ جو ہے وہ امریکہ نے اس ٹویٹر ٹرینڈ میں بنانے کی کوشش کی، اور یہ جو خوف ابھی طاری ہوا ہے اس کے پیچھے جو بنیادی ترین وجہ ہے ناظرین، وہ انہی ضمنی انتخابات کا ٹرن آؤٹ تھا، جسے دیکھ کر یہ خوف زدہ ہو گئے اور یہ مبہوت ہو کر رہ گئے کہ عمران خان کا نیریٹو، عمران خان کا بیانیہ عوام کے اندر کس حد تک، جنون کی حد تک سرایت کر چکا ہے، اور لوگ اسے بائے کر رہے ہیں، لوگ اسے خرید رہے ہیں، اس کی پیروی کر رہے ہیں، اس کی تقلید کر رہے ہیں. اس چیز سے ناظرین بنیادی طور پر وہ خوف زدہ ہوئے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے وہ ٹویٹر ٹرینڈ جو ہے وہ بنایا. اور اسی کے ساتھ ناظرین ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی پاکستان میں بات نہیں ہوئی ہے، اور وہ بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی. اور ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ جو بائیڈن نے حال ہی سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، اور چونکہ پاکستان میں جو ہے وہ اصل میں گہما گہمی بہت چل رہی ہے، بہت ساری اپڈیٹس آ رہی ہیں، لمحہ بلمحہ خبریں پاکستان کی ڈومیسٹک پولیٹکس کے اوپر ہو رہی ہیں، تو اس لیے جو انٹرنیشنل خبریں ہیں، جو انٹرنیشنل اور جیو پولیٹکس کی جو ساری گیم چل رہی ہے، اس کے اوپر پاکستانی میڈیا جو ہے وہ تھوڑی کم بات کر رہا ہے. چونکہ اس خبر کا تعلق بھی دوسری خبر سے ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ ان دونوں خبروں کو انٹر ریلیٹ کر کے آپ کے سامنے رکھا جائے. اب ناظرین، جو بائیڈن جو ہے وہ سعودیہ کے دورے کے اوپر گئے تھے، تو اس دورے کے دوران اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، میں نے سارے جو عالمی ماہرین ہیں ان کو پڑھا ہے، عالمی جرائد کو پڑھا ہے، بہت سارے لوگوں کی آراء اکٹھی کی ہیں، اور ان سب کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کا اور جو بائیڈن کا سعودی عرب کا یہ جو دورہ تھا، یہ کمپلیٹلی ایک ڈیزاسٹر تھا، اور انہوں نے اس دورے سے بجائے بارگیننگ کرنے کے الٹا اپنی بےزتی کروا لی ہے. اب ہوا کیا ناظرین، جو بائیڈن صاحب وہاں پہ گئے ہیں، اب دیکھیں جو بائیڈن صاحب کا سب سے پہلے تو یہ اصولی موقف تھا کہ جی محمد بن سلمان جو ہیں، انہوں نے جمال خشوگی کا قتل کیا تھا، یہ اس کے مرڈر میں انوالو تھے، انہوں نے آزادی اظہار رائے کے اوپر قدغن لگائی ہے، اور یہ یمن میں وار کرائمز کرتے رہے ہیں. تو ناظرین، یہ تو جو بائیڈن کا اصولی موقف تھا کہ ہم نے محمد بن سلمان کے ساتھ بہترین تعلقات نہیں رکھنے، ہم نے سعودیہ کے ساتھ بہترین تعلقات نہیں رکھنے، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ ہیومن رائٹس کی وائیولیشنز کرتے ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ انسانی حقوق کا پروردہ ہے، لہٰذا ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بحال نہیں کریں گے، اور ان کے ساتھ جو ان کی آرمز کی ڈیلز تھیں اور جو تجارتی معاہدے وغیرہ چل رہے تھے وہ بھی انہوں نے بڑی حد تک کٹ ڈاؤن کر دیے تھے. اب ناظرین، چونکہ یوکرین کے ساتھ وہ جنگ چل رہی ہے اور سعودیہ سے انہیں کچھ مفادات جو ہے وہ ان کے مزید وابستہ ہو چکے ہیں، انہوں نے وہاں سے آئل جو ہے وہ مزید ان سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کی سپلائی بڑھائیں تاکہ مارکیٹ میں جو رشیا کا انفلوئنس ہے اس کو تھوڑا بہت کاؤنٹر کیا جا سکے. تو جو بائیڈن صاحب جو ہے وہ محمد سلمان سے ملنے پہنچے تھے. تو اب ناظرین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب جو بائیڈن اور محمد بن سلمان ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے
تو انہوں نے ہینڈ شیک نہیں کیا, انہوں نے ایک دوسرے کو جو ہے وہ گلے نہیں لگایا, بلکہ دور سے ہی مکوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کر کے یہ آگے چل دیے. یہ تو پہلا ڈیزاسٹر ہو گیا کہ انہوں نے جناب جو ہے وہ اسلام دعا نہیں لیا, ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملائے. اب تو وہ کرونا شرونا بھی نہیں ہے, پہلے تو چلے کہتے تھے کہ جی کرونا ہے تو اس کے وہ پروٹوکول کو مد نظر رکھنا ہوتا تھا, لیکن اب تو کوئی ایسی صورت حال بھی نہیں تھی. اب ناظرین نیکسٹ جب جو ہے ان کی وہ ملاقاتیں ہوتی ہیں, وہ ایک سارا سلسلہ ہوتا ہے, اس کے بعد باری آتی ہے جی پریس کانفرنس کی. اب پریس کانفرنس میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی جو بائیڈن کھڑے ہو کے سعودی عرب کے اندر محمد بن سلمان کے سامنے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو محمد بن سلمان ہے, آپ نے جمال خشوگی کا قتل کیا تھا, تو اس کے اوپر محمد بن سلمان نے کہا کہ نہیں جی ہم تو اس میں انوالو نہیں تھے, ہماری اسٹیٹ مشینری اس میں انوالو نہیں تھی, وہ ان کا اپنا کوئی چکر یا کوئی معاملہ یا کوئی حادثہ ہو گیا ہوگا, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب اس کے بعد ناظرین محمد بن سلمان نے کہا کہ ابھی حال ہی میں شرین نام کی ایک جرنلسٹ جو ہے جن کا تعلق الجزیرہ سے تھا, وہ الجزیرہ کی طرف سے اسرائیل میں رپورٹنگ کر رہی تھی, تو رپورٹنگ کے دوران انہیں گولی مار کے ایک اسرائیلی فوجی کی طرف سے انہیں قتل کر دیا. تو اس پر ناظرین محمد بن سلمان نے کہا کہ کیا آپ نے اس کے اوپر کوئی آواز اٹھائی ہے, کیا آپ نے اس کے اوپر کسی قسم کا مذمتی بیان دیا ہے, کیا آپ نے اس حوالے سے کوئی بھی بات کی ہے؟ تو اس کے اوپر ناظرین پھر جو بائیڈن صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اس کے بعد محمد بن سلمان نے کہا کہ بھئی آپ کے امریکی سپاہی جو ہیں انہوں نے عراق میں اپنی جنگ کے دوران بہت ساری خواتین کو جو ہے انہیں سیکشلی ابیوز کیا ہے, ان خواتین کو انہوں نے خواتین کی مرضی کے برعکس, ان کے راضی نامے کے برعکس اپنی جنسی تسکین کے لیے استعمال کیا ہے. تو کیا آپ نے کبھی اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن کی ہے, کیا اس کے اوپر آپ نے کبھی کوئی جی آئی ٹی قائم کی ہے کہ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں, اور جو اس میں مجرم ہیں اور جنہوں نے یہ گناہ سرزد کیے ہیں اور بے گناہ خواتین کو ریپ کا نشانہ بنایا ہے, تو کیا آپ نے ان کو نشان عبرت بنانے کے لیے یا ان کو سزا دینے کے لیے کوئی پیرامیٹرز متعین کیے ہیں, کوئی انویسٹیگیشن کیا ہے, کوئی قوانین بنائے ہیں, کوئی ریسرچ کی ہے؟ تو اس کے اوپر بھی ناظرین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو پھر ناظرین محمد بن سلمان کا کہنا تھا, اور یہ انہوں نے اندر کھاتے ایک بڑا انہیں میسیج دیا ہے کہ بھئی آپ جمال خشوگی کے معاملے کے اوپر تو بڑا بولتے ہیں, ادھر تو جو ہے وہ آپ بڑی بات کرتے ہیں, ادھر تو آپ کو سارے انسانی حقوق بڑے نظر آ رہے ہیں, لیکن جب خود اسرائیل نے وہاں پہ ایک صحافی کو مرڈر کر دیا اس کے اوپر آپ نہیں بولے, اور آپ کے اپنے سپاہی جب عراق میں وار کرائمز کرتے رہے اس کے اوپر بھی آپ نہیں بولے. تو اس پر ناظرین جو محمد بن سلمان اور جو بائیڈن جو ہے ان کے درمیان یہ ایک بڑی تلخ کلامی رہی, ان کے درمیان یہ ایک بڑی ایک ڈیزاسٹرس سی ڈیبیٹ ہوئی. اور اس کے حوالے سے ناظرین پھر ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر جو بائیڈن ہیں وہ سعودیہ کا دورہ نہ کرتے تو یہ اس سے کئی درجے بہتر تھا کہ یہ جو انہوں نے جی اب محمد بن سلمان سے ملاقات کا بھی اینڈ کے اوپر آ کے فیصلہ کیا تھا, اور یہ ان کا اصولی موقف تھا. محمد بن سلمان کے حوالے سے جو بائیڈن صاحب کا اصولی موقف تھا کہ جی محمد بن سلمان ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کرتے ہیں, میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک تو انہوں نے اپنا وہ جو اصولی موقف تھا اس سے پیچھے ہٹ گئے, کیونکہ ان کا تو تھا کہ جی نہیں محمد بن سلمان ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کرتے ہیں, ان کے ساتھ تو میرے تعلقات بنتے ہی نہیں ہیں. ایک تو انہوں نے جو اپنی ایک ضمیر کی لائن بنائی ہوئی تھی, اپنا وہ ایک پیرامیٹر سیٹ کیا ہوا تھا کہ جی نہیں جی میں تو اس سے تعلقات قائم نہیں کروں گا کیونکہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے. ایک تو انہوں نے اپنی وہ ضمیر کی جو وہ باؤنڈری تھی, جو کوئی لائن تھی, جو انہوں نے وہ ایک پیرامیٹر سیٹ کیا ہوا تھا, جو ان کا اصولی موقف تھا, اس سے پیچھے ہٹ گئے. اور پھر جب وہاں پہ ملاقات کرنے گئے, وہاں معاملات کو بہتر کرنے کی بجائے انہیں مزید کمپلیکس, پیچیدہ اور خراب کر کے آ گئے. تو ناظرین ان انسیڈنٹس کو اگر آپ دیکھیں, آپ پاکستان کی حالات دیکھیں, آپ سعودی عرب کی حالات دیکھیں, آپ یورپ میں امریکہ کے انفلوئنس دیکھیں, آپ انڈیا کے اوپر جو ہے وہ امریکہ کے انفلوئنس دیکھیں, تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اب خطے سے امریکہ کا جو دسترس ہے, امریکہ کی جو دسترس ہے اور اس کا جو عبور ہے مختلف ممالک کے اوپر, اس کا جو انفلوئنس ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. پاکستان کے حالات آپ دیکھ لیں, آپ بھارت کو دیکھ لیں, اس کے رشیا کے ساتھ ٹریڈ ریلیشنز ہیں, وہ اس کا سب سے بڑا جو ویپنز کی جو ٹریڈ ہے وہ انڈیا کی رشیا کے ساتھ ہوتی ہے. آپ یورپ کو دیکھیں, وہ امریکہ کے انفلوئنس سے آہستہ آہستہ نکلتا چلا جا رہا ہے. تو ان سب انسیڈنٹس کو اگر دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بڑی حد تک اپنا اثر و رسوخ اس خطے سے اب کھوتا جا رہا ہے. ناظرین فی الوقت کے لیے اتنا ہی. ایسی مزید اپڈیٹس دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.